اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ دنیا میں زیادہ تر غربت سیاستدانوں، حکمرانوں، بادشاہوں کی وجہ سے ہے، مگر آج 70 سال کی عمر میں میری رائے فوراً بدل گئی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 25 سورہ شورى نمبر 42 اور آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے، یعنی رزق جتنا چاہے، بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ زمین میں فساد پھیلاتے کا مطلب ہے کہ وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہو کر بندے کو بندہ نہ سمجھتے، غریبوں پر ظلم کرتے۔ اندازہ سے اتارتا ہے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کو جانتا ہے، اس کے متعلق خبر رکھتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 19 کی تشریح میں تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اور فراغی عیش عطا فرماتا ہے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، حسب اقتضاء حکمت۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ تونگری یعنی امیری ان کی قوت و ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے قوت ایمان کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ آپس کی بات ہے کہ میرے پاس جب بھی کوئی شادی شدہ نوجوان آ کر یہ کہتا ہے کہ دعا فرمائیں میں امیر ہو جاؤں، تو میں اسے مذاقاً کہتا کہ نہیں بیٹا، اگر اس وقت تم امیر ہو گئے تو فوراً دوسری شادی کر لو گے، 40-45 سال کی عمر تک محنت کرو، اس کے بعد تم انشاءاللہ امیر ہو جاؤ گے۔ ویسے امیر ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ دنیا کا سکون خرید لیں گے۔ جہاں تک دولت کا تعلق ہے، امیر تیمور اور نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے زندگی میں ایک ہفتہ بھی نہیں ملا کہ میں کہہ سکوں کہ مجھے سکون ہے۔ یہ تو الحمدللہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا دیکھ لیں حال۔ میرے پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، ہر نعمت میسر ہے، یا یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ لوگ میری باتیں بڑی محبت اور توجہ سے سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے جیسے بے عمل انسان کے لیے یہ انعام قارون کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دعا فرمائیں تھوڑی سی عمر اور مل جائے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کر جاؤں، تاکہ میرے بعد بھی آپ لوگوں کو میرا پیغام ملتا رہے۔ ویسے آخر میں یہ بتا دوں کہ جب میں بے روزگار تھا تو جو مجھے نماز میں اور عبادت میں وہ جو مزہ تھا، آپ یقین کریں، جب میں برسر روزگار ہوا اس کے بعد ماشاءاللہ پھر 5 بیٹے 2 بیٹیاں، اللہ کا کرم ہو گیا۔ دنیا جہان کا جب جیسے جیسے مارا تھا گیا، اللہ گواہ ہے، میں وہ خشوع اور خضوع اور وہ خلوص جو بے روزگاری کے دوران اپنے اللہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے برتتا تھا، میں اس کو ترس گیا ہوں۔ اس لیے جن کے ابھی حالات نہیں سنور رہے تو وہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا کرتا نہیں کہ ہمیشہ آپ کو ایک ہی حال میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی محبت عطا فرمائے، آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔